بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاد بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، شاہکار دست قدرت، کوکب تقدیر امت، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی نموز پر جتنا کام کرنے کی اب ضرورت ہے، شاید آج سے پہلے کبھی نہ تھی۔ کبھی تو ہمیں فرانس کے کچھ درندہ صفت لوگ حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی پاکستان میں قادیانی کمیونٹی کے افراد نوجوان نسل کے دلوں سے اسلام کی محبت اور داعیے اسلام کی محبت کو نکالنے کی مذموم کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم ایسی طاغوتی قوتوں کو، طاغوتی طاقتوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اور اگر میں آپ کے لہجے میں یہی بات کہوں تو مجھے یوں کہنا پڑے گا، جیدہ ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ۔ تو حضور کی ختم نبوت کی بات ہو
یا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرہ دینے کی بات ہو تو ابھی وہ ہماری مائیں بانجھ نہیں ہوئی جو غازی علم و دین شہید پیدا کیا کرتی ہیں۔ فرانس کے بدماش شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ آج بھی مسلمان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہم اتنے بغیرت نہیں ہوئے کہ نبی کی عزت پر بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے تو گلی گلی لوگوں کو یہ دعوت دی ہے اور پیغام منتقل کیا لوگوں تک کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو ایمان ہوتا ہی صاحب اس وقت مضبوط ہے جب نبی کی ذات پر انسان مرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، اس وقت انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک حضور کے صحابی تھے، نبینا تھے، ایک عورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو وہ حضور کے صحابی گئے، انہوں نے جا کر اس عورت کو واصل جہنم کر دیا۔ جب صبح کو نماز فجر پر لوگ اکٹھے ہوئے نا تو وہ حضور کے صحابی بھی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو اپنا دیدار کرواتے تھے، لیکن آج نظارے ہی کچھ اور ہیں۔ میرے حضور نے اس نبینا صحابی کے چہرے کو دیکھا اور اس طرف ہی دیکھنا شروع کر دیا، دیکھتے رہے اور میرے حضور فرمانے لگے، اے میرے صحابی کیا اس عورت کو واصل جہنم کر دیا ہے؟ عرض کی بندہ نواز، ہاں میں نے اس عورت کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ جب یہ بات میرے حضور نے کہی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، صحابہ ہم ابھی تک پروگرام بنا رہے تھے کہ اس کو کون قتل کرے گا، یہ نبینا ہیں، یہ اٹھے ہیں اور جا کر اس کے وجود سے زمین کو پاک بھی کر دی ہے۔ جب یہ بات کہی نا کہ یہ نبینا اٹھے ہیں اور انہوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے، میرے حضور نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا، عمر اسے نبینا مت کہو، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ کہا عمر اسے نبینا مت کہو، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو تو ہم کمپرومائز نہیں کرتے، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو تو ہم کبھی بھی اس پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری ماں نے جو ہمیں گٹی دی ہے اس میں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہر چیز پر کمپرومائز کر لینا، لیکن نبی کی عزت کی باری آئے تو کبھی بھی اس پر کمپرومائز نہ کرنا۔ ناموس رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہو یا حضور علیہ السلام کی ناموس کی بات ہو، ہمارے جوان دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے یہ تو واضح بات ہے جو فرمایا گیا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ ہی میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، پس خدا بر ما شریعت ختم کر دو، بر رسول ما رسالت ختم کر دو۔ خدا نے ہم پر شریعت ختم کر دی، نبی پر رسالت ختم کر دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں، کتنی شانوں سے نوازا ہے، حضور کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ وہ کتنی یار خوبصورت حدیث ہے، آپ سنیں گے تو آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی، اور حضور کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے محبت کا، اس میں مزید چاشنیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، حضور فرماتے ہیں میں پیدا کیے جانے میں سب سے پہلا ہوں اور مبعوث کیے جانے میں سب سے آخری ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہ۔ اور میاں صاحب نے اس کا پنجابی میں ترجمہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اول آخر دو میں پاسے اوہو مل کھلوتا، اول بھی میرے حضور ہیں آخر بھی میرے حضور ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں یہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ حضور کے سر پر ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے تاج سجایا ہے۔ میرے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا عمر بھی نبی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اگر شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ بلکہ یار آپ جانتے ہیں دور صدیقی کا یہ خوبصورت پہلو بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو آپ نے لشکر ترتیب دیا مسلمہ کذاب کے خلاف۔ کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے؟ آقا علیہ السلام کے زمانہ میں 27 جنگیں لڑی گئیں۔ ان 27 جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صرف جنگ یمامہ کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے۔ حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے، علماء بھی تھے، اور وہ صحابہ بھی تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اچھا جب آمنا سامنا ہوا، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ادھر سے بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں؟ مسلمان کو کیسے پہچانے، مومن کو کیسے پہچانے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خالد بن ولید اگر وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تم نعرہ رسالت کو بلند کرو۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَا یا محمدہ یا محمدہ۔ اس دن مسلمانوں کی پہچان ہی نعرہ رسالت بن گیا تھا۔ اس دن مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ نعرہ رسالت۔ تو ہم نے کبھی بھی حضور کی ذات پر کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کر سکتے ہیں۔ ہم پر وہ مہنگائی کی شکل میں اگر ایٹم بم بھی ہم پر گرایا گیا ہم نے برداشت کیا، کوئی ہم نہیں نکلے، لیکن اب حضور کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالے اور ہم پھر بھی خاموش رہیں، ابھی ہمارے جو ایمان ہیں وہ ان کو اتنی دیمک ابھی نہیں لگی کہ ہمارے جو ایمان ہے وہ اس چیز کو قبول کر لیں کہ حضور کی ذات پر حملہ ہو تو ہم اس پر بات نہ کریں۔ چونکہ ہمارا تعلق یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ کے ساتھ بھی ہے تو بہت سارے کچھ لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی بات حضور کی ذات پر کرتا بھی ہے تو آپ خاموش رہیں، پھر کیا ہوا؟ اب ان کے خلاف بات نہ کریں۔ تو میں کہا کرتا ہوں یار آپ اپنے باپ کو دی ہوئی گالی برداشت نہ کریں، ہم حضور کی ذات پر کیچڑ برداشت کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضور کی ختم نبوت کی بات ہو یا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو، ہم ہر وقت اس پر کھڑے ہیں۔ یار آپ تو جانتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس پر جانیں قربان کی ہیں، کیا ان کی کہانی کو آپ نہیں جانتے؟ غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، مجھے ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا، چونکہ آپ جوان تھے ابھی، تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے مرید حسین تم نے یہ کارنامہ تو سر انجام دیا ہے لیکن تم اب اپنا بیان بدل دو۔ تو وہ غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے میں بیان اپنا کیوں بدلوں، میں تو بیان نہیں بدلوں گا۔ ان کے شیخ تھے شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے حضرت آپ جا کر مرید حسین کو سمجھائیں کہ وہ اپنا بیان بدل دے۔ آپ کے شیخ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے مرید حسین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب گئے
تو جاتے ہی جب مرید حسین کو دیکھا نا تو غازی شاہ قلندر نے اپنے مرید حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ایک تاریخی جملہ ارشاد کا کہا پتر کٹ جانا بیان نہ بدلنا، کٹ جانا بیان نہ بدلنا۔ جو 7 لوگ آئے تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے تو تماشا کھڑا کر دیا، ہم تو آپ کو لے کر آئے تھے، آپ مرید حسین کو سمجھائیں، تم ابھی جوان ہو، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، بیان بدل دو، لیکن آپ نے تو جلدی پر تیل ڈال دیا۔ تو مرید حسین شہید کے شیخ کہنے لگے میں بھی اسی نیت سے آیا تھا کہ مرید حسین کو کہوں گا بیان بدل دے، لیکن میں کیسے کہتا، میں نے مرید حسین کو حضور کی باہوں میں پایا تھا، میں نے دیکھا جیل میں میرے حضور بھی کھڑے تھے، تو میں حضور کو دیکھ کر کیسے کہتا مرید حسین اپنا بیان بدل دے۔ تو جن غازیان نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے آج ان کی قبریں بھی آباد ہیں۔ یار ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہاں غازی کی پائنتی کی جانب ایک بزرگ کھڑے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ابا میں تینوں اے نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، ربا مینوں دے پیراں دی خاک ہی بنا دے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے، وہ دور بھی ہمیں یاد ہے جب غازی ممتاز حسین شہید قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہ رسول رحمت کی عزت پر پہرا دیا تھا، جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، میں جنازے میں شریک تھا تو میں نے خود دیکھا یہ منظر، آج تک وہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ راول پنڈی کی جن سڑکوں سے غازی صاحب کی ایمبولینس گئی تھی میں نے خود دیکھا نوجوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی کہ وہ سڑک کو چوم رہے تھے۔ یار سڑکوں کو بھی کوئی چومتا ہے، دیواریں بھی کوئی چومتا ہے، یہ ایمبولینس بھی چومی جاتی ہے، یہ گاڑیاں بھی چومی جاتی ہیں، لیکن ہر شخص چوم رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ صاحب تم کیوں چوم رہے تھے غازی کی ایمبولینس؟ صرف اس لیے کہ اس غازی نے میرے نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو آج بھی ہمارے اندر وہ جذبے موجود ہیں، ہم کبھی بھی حضور کی ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی حضور کی رسالت حضور کی ناموس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ابھی وہ ہماری مائیں بانج نہیں ہوئی جو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا کیا کرتی تھی۔ آپ تو یار جانتے ہیں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا جسد خاکی دیکھا تھا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات کہی تھی لوگوں میں نے بڑے بڑے علماء کا تذکرہ پڑھا ہے، میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کاش فلاں عالم میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے صوفیاء کا تذکرہ پڑھا ہے، میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کاش فلاں صوفی میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کا تذکرہ پڑھا ہے لیکن کبھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کاش فلاں پہلوان میں ہوتا۔ لیکن آج علم الدین کا جنازہ میں دیکھ رہا ہوں اور علم الدین کو چارپائی پہ میں نے دیکھا ہے تو آج میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا۔ اور حضرت محدث دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی ضرورت نہیں ویسے آپ لوگ بیٹھ جائیں، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تھے نا تو غش کھا کر گر پڑے، ہوش آیا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ غش کھا کر گر پڑے ہیں، کیا اتنے بڑے جنازے پہلے کبھی نہیں پڑھائے؟ تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جنازے تو بڑے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوا ہوں سامنے سے آمنہ کا لال بھی موجود ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ تو ہم نے حضور کے جو دین کے سپاہی تھے، جو غازیان تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے۔ آج بھی لاہور میں غازی علم الدین شہید کی قبر آباد ہے، نام فقیر اونادا باہو قبر جنادی جیوے ہو۔ تو آج بھی غازی علم الدین شہید کی قبر آباد ہے، آج بھی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر آباد ہے، آج بھی مرید حسین شہید کی قبر آباد ہے، آج بھی عامر چیمہ شہید کی قبر پر ہزاروں لوگ سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضور کی ختم نبوت کی بات ہو یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہو، آپ کی ناموس کے تحفظ کی بات ہو تو ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں
یہ اسلام کے کمزور ترین حکمران، کمزور ترین خلیفہ سلطان عبد الحمید کا دور ہے، تو بات چل پڑی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی، تو سلطان عبد الحمید نے لوگوں کو بلایا جو سفیر تھے، انہیں کہا کہ تم ایسے کہو کہ ان کو منع کرو کہ یہ خاکے شائع نہ کریں۔ انہوں نے کہا اب تو سب کچھ ہو گیا ہے، اب تو اس پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو جب سلطان عبد الحمید نے یہ بات سنی تھی نا، تو سلطان عبد الحمید نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، کہا اگر تم فیصلہ نہیں کرو گے تو پھر میری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی، میری تلوار تمہارا سر کاٹ دے گی۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہمیں نہ ہی تو سیاست پر بات کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی سیاست پر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کاش 55-56 اسلامی ملکوں کے جو حکمران ہیں انہوں نے فرانس کو ایک طاقتور پیغام دیا ہوتا، اپنے سفیر واپس بلائے ہوتے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہوتی کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، محمد عربی کی کالی زلفوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج ہمارے حکمرانوں میں وہ شرم نہیں ہے، وہ حیا نہیں ہے کہ آج وہ حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں کو حاکم بھی عطا فرمائے جو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہو کر بات کر سکے، اور اللہ تعالیٰ رجب طیب اردگان کی خیر کرے کہ وہ ہمیشہ ہر فارم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، حضور کی رسالت کی بات ہو، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، تو ہم ہمہ وقت اپنی جانوں کا نذرانہ لیے کھڑے ہیں۔ یار آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے آج کل جو قادیانی کمیونٹی جتنی وہ حرکت میں آئی ہے اور جس انداز میں وہ اسلام کی شکل کو توڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور لاہور کا مال روڈ آج بھی وہ گواہی دیتا ہے، جب تاریخ چلی تھی 1953 کی چلی تھی، 1953 کی تاریخ چلی، 1974 کی تاریخ چلی، 10,000 نوجوانوں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ بلکہ میرے حضرت یہ بات سنایا کرتے ہیں کہ وہ ایک ماں تھی، وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا کر اس کو بیانے کے لیے لے جا رہی تھی، تو راستے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا، اس نے کہا کہ یہ ہجوم کیسا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ لوگ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جانیں دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ پتر سیرا تیرے سر پر میں بعد میں سجاؤں گی، پہلے اپنی جان حضور کے قدموں پر نشاور کر کے آ۔ تو اس نوجوان نے پھر گولیاں اپنے سینے پر کھائی تھیں اور جام شہادت نوش کر گیا، اور اپنی ماں سے کہا تھا ماں دیکھ تیرے پتر نے کوئی گولی پشت کے پیچھے تو نہیں کھائی، تیرے پتر نے ساری گولیاں اپنے سینے پر کھائی ہیں۔ تو ہم ہمہ وقت حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب قانون پیش کیا گیا تھا، بات پیش کی گئی تھی، بل پیش کیا گیا تھا قومی اسمبلی کے اندر، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ نورانی صاحب یہ تو علماء کا مسئلہ ہے، یہ تو دارالفتاء کی بات ہے، کون کافر ہے کون مسلمان ہے، آپ اس کو اسمبلی کے اندر حل کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ تو دارالفتاء کی بات ہے، آپ علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں۔ تو نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ کی کرسی کے مقابلے میں کوئی شخص کرسی لگا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا گمان ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تو بھٹو صاحب کہنے لگے کہ نورانی صاحب دو ہی باتیں ہیں، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو نورانی صاحب جلال میں کہنے لگے بھٹو صاحب آپ کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے۔ جب نواب آف کالا باغ نے قادیانیوں کی تھوڑی سی حمایت کی تھی تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان میں خطبہ دیتے ہوئے اپنے ارشاد فرمایا تھا، کہا او نواب آف کالا باغ
تیری بڑی بڑی مونچھوں سے تو غداری ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی کالی کالی زلفوں سے غداری نہیں ہو سکتی۔ تو ہم وقت تیار کھڑے ہیں، بلکہ وہ مجھے وہ واقعات جو ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، بندہ پڑھے تو انسان کا ایمان جو ہے اس کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے سید علی آغا، انہوں نے دعوت کی تھی اور لاہور کے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا، تو اقبال کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ جب اقبال آئے، کھانے کی میز پر بیٹھے، اقبال نے دیکھا وہاں پر مرزا قادیانی کا خلیفہ حکیم نور الدین بھی موجود تھا۔ جب اقبال نے دیکھا تو اقبال جلال میں اقبال نے سید علی آغا کو مخاطب ہو کر کہا، سید علی آغا، اگر تم نے اس کو بلانا تھا تو مجھے کیوں بلایا؟ تم نہیں جانتے کہ یہ کس کا خلیفہ ہے اور حضور کی ختم نبوت پر انہوں نے کیسا ڈاکہ ڈالا ہے؟ تم نہیں جانتے؟ اقبال کی تو ساری زندگی لوگوں کو یہ اس بات کا درس دیتے ہوئے گزر گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر اسے بلانا تھا تو مجھے کیوں بلایا؟ تو سید علی آغا نے معذرت کی، کہا کہ حضرت میں نے اس کو نہیں بلایا، یہ میں نے جس کو دعوت ہی دی اس کے ساتھ یہ چل کر آیا گیا۔ تو اقبال نے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ جس کھانے کی ٹیبل پر مرزا قادیانی کا کوئی چاہنے والا بیٹھا ہو، اقبال تو اس کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتا۔ تو ہم بھی اقبال کے ماننے والے ہیں، ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے حضور کی ختم نبوت کے حوالہ سے۔ میں اپنی گفتگو کو کلوز کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ یار حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم وقت تحفظ کے لیے تیار رہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا، اس کی پشت پر میرے رسول کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جب مرزا قادیانی جب اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، معاملات چلے تھے، تو پیر صاحب مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور فرمانے لگے، مہر علی شاہ وہاں قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کے ذریعے میرے دین کی دجیاں اڑا رہا ہے، تو اور تم میرے پاس جہاں پر حاضری دینے کے لیے آ گئے ہو۔ پیر صاحب واپس آئے تو بات چلی، تو بات یہاں تک طے ہوئی کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں گے، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ مرزا قادیانی نے یہ خود بات کہی تھی، اور جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ جو وقت طے ہوا تھا اس پر وہ نہیں آیا، اور اس نے یہ بہانہ بنا دیا، پیر صاحب کے کافی جو مریدین ہیں وہ پٹھان ہیں اور انہوں نے مجھے مارنے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا میں نہیں آؤں گا۔ شورش کاشمیری نے یہ بات لکھی ہے کہ پیر صاحب جب وہاں پر آئے نا تو پیر صاحب جلال میں تھے، پیر صاحب نے کہا، اس نے تو کہا تھا میں بھی تفسیر لکھوں گا اور آپ بھی تفسیر لکھیں گے۔ پیر صاحب فرمانے لگے، میں نے قلم رکھ دینا تھا، قلم کو حکم دینا تھا، قلم نے خود ہی لکھ دینا تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو ہم نے ہر دور میں حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے ہر دور میں ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے، اور جو مجاہدین اسلام ہیں، جو غازیان اسلام ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو جوانوں آؤ، اٹھو اور اپنے نبی کی عزت پر پہرا دو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، چھوڑو ان قادیانی کمیونٹی کے پیچھے مت لگو، ان کے ساتھ نہ معاملات جائز ہیں نہ ہی موالات جائز ہیں، ان کے ساتھ کاروبار بھی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ دوستیاں بھی جائز نہیں ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، رشتہ داریاں بھی جائز نہیں ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور جہاں بھی بات حضور کی ختم نبوت کیا جائے، جہاں بھی بات حضور کی عزت کیا جائے، تو وہاں ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا مزاج پیدا کریں۔ اور یہ اپنی زبانوں پر یہ ترانہ محبت آپ کی زبان پر ہونا چاہیے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس نشست کو قبول فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ قبلہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہاں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی ختم نبوت اور حضور کی
نموز کے حوالہ سے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔